علم، کرم ترکش، یہ دو چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات صدق اللہ العظیم۔ دانشوران قومیت، حضرات علماء اعظام، مختلف طبقات کے بہت ہی منتخب حضرات، جو بصیرت اور علم کی جامعیت کے ساتھ موصول ہے اور یہاں پر جمع ہے، ہم سب اس وقت میں اس مختصر سے اجلاس کر کر جو یوں کہیے کہ کریم ہے، علم دین اور علم دنیا دونوں کی اس میں ہم کچھ اہم امور پر تبادلہ خیال، مشورہ اور مذاکرہ کرنے کے لیے چلا ہوں۔ میں مولانا عبدالقدیر صاحب اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں تو حضرات نے یہ مختصر سا لیکن جامع پروگرام منعقد کیا اور اس میں امت کے مسائل پر حالات پر آگے کے لیے طریق و کار پر غور کرنے کا عزم کیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت امت مسلمان میں صحیح الفاظ میں کہوں پوری انسانیت مختلف قسم کے چیلنجز کے سامنے، صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ پوری دنیا انسان، ظلم ہے، زبردستی ہے، قتل ہے، کارگری ہے، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ظلم اور زبردستی کی انتہا کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنا غلام بنایا اور اس کو ساری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے آزاد بنایا۔ انسان اگر غلام ہے تو اللہ کا غلام ہے، نہ کسی انسان کا غلام، نہ کسی چیز کا غلام۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے جب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ۔ آدم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق انسانوں کو دینا تھا، فرشتوں سے زیادہ انسانوں کو سمجھانا تھا۔ اور وہ سبق یہ تھا کہ اے آدم کی اولاد، تو صرف میرے سامنے جھکے گی، ساری دنیا تیرے سامنے جھکے گی، حتیٰ کہ فرشتے بھی تیرے سامنے جھکیں گے، مگر تیرا ماتھا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو آزاد ہے، تو بڑا قابل ہے، تیرے اندر بڑی صفات ہے، میں نے تجھے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لیکن انسان اس کو بھول گئے،
دنیا میں آنے کے بعد خدا سے غفلت میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا شروع کر دی۔ چھوٹا انسان بڑے انسان کے سامنے جھکنے لگا، لوگ حکومتوں کے سامنے جھکنے لگے، حکومتوں کا دماغ اوپر چلا گیا، بیچارے نیچے ہی نیچے رہ گئے، اور اسی نے دنیا میں ظلم کو جنم دیا۔ آج جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ جھکنے کی وجہ سے۔ تم جھکے کیوں؟ اب مار کھاؤ۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے کہ تم کو میں نے کسی کے سامنے جھکنے نہیں کہا تھا، میں نے سب کو تیرے سامنے جھکایا تھا، اور تو انسان ہو کر، اتنے بڑے کمالات والا ہو کر سجدہ کہاں کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے بتوں کی، سجدہ کر رہا ہے درختوں کی، سجدہ کر رہا ہے کسی اور کی۔ خود انسان کو سجدہ کرنے لگا اور ان کا دماغ اوپر چڑھا دیا، اور پھر یہاں سے ظلم و زبردستی کی فضا دنیا میں قائم ہو گئی۔ بھائیو، آج پوری دنیا اسی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے حالات آ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے سمجھ لینا ہے کہ آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، فرعون نے اس کو اپنا ماتحت بنا لیا تھا، غلام بنا لیا تھا، حقیر کام ان کو دیتا تھا، ان کے حقوق کو دبا لیتا تھا، ان کو انسانوں جیسا جینے کا حق نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فرعون سے ٹکر لے کر وہاں سے اس کو چھڑا کے لے آؤ۔ معلوم ہوا کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان کسی کا غلام بن کے رہے۔ سب انسان اللہ کے غلام ہو، باقی سب انسان برابر ہیں، ان میں مساوات ہے، ان کے اندر یکسانیت ہے۔ بادشاہ ہو تو بھی اسی اللہ کا غلام ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی کو اپنا ماتحت نہیں بنا سکتا، وہ دنیا کا نظام سنبھالتا ہے، نظام بناتا ہے، نظام چلاتا ہے، لیکن وہ خود خدا نہیں ہے۔ لیکن جب دنیا میں یہ صورتحال بگڑ گئی تو بڑے مسائل پیدا ہوئے، اور یہ جو پیدا ہوئے، ایک طرف لوگوں نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا، اور پھر ظالموں کا ہاتھ روکنے کے بجائے ظالموں کو ظلم کا موقع دے دیا۔ اب وہ ظلم کا عادی بن گئے، اب ان کو ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو مارنے میں مزہ آتا ہے، جیل خانے میں ڈالنے میں مزہ آتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرنے میں مزہ آتا ہے، ان کا مزہ اسی میں ہے۔ اور دوسرے لوگ مر رہے ہیں، ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، فقر میں ہے، فاقے میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی غور کیجئے، یہ جتنی ایسی پریشانیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے۔ یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب اہل علم ہے، اہل فہم، اہل بصیرت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں جو بولنے جا رہا ہوں اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، ناراض نہ ہوں۔ میں کہنے جا رہا ہوں کہ اتنا ظلم جو ہو رہا ہے، چاہے وہ امریکہ کر رہا ہو یا کوئی اور کر رہا ہو، ہمارے ملک میں کہیں ہو رہا ہو، سیاستداں کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ ان پڑھ ہیں، آٹو ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، اور گاڑیوں میں ٹھیل کر بیپار کرنے والے لوگ، معمولی قسم کے لوگ، ان پڑھ و جاہل نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، مشاہدہ ہے، سب کے سب بہت پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ جتنا پڑھا اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ علم آتا ہے انسانیت کو انسانیت سبق سکھانے کے لیے، دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے۔
انسان کو انسان رہنے دیا جائے اس کے حقوق دینے کے لیے، لیکن اب یہ پڑھا لکھا اتنا بڑا طبقہ ظلم و زبردستی انسانوں پر کر رہا ہے، محض اپنی سیٹوں کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی پوزیشن کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، مال پیسے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طبقے نے پڑھا لیکن ایک اور چیز نہیں پڑھی، نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے 2 علم پڑھنے کے لیے کہے تھے۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، پڑھو۔ اب پڑھنے میں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، پڑھو، جو بھی تمہاری ضرورت کا ہے وہ پڑھو۔ انسانوں کی ضرورت 2 طرح کی ہے بھائیو۔ اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، ایک روح دی ہے، اس لیے جسم کے لیے بھی کچھ ضرورتیں ہیں، روح کے لیے بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کی ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے جسم کے لیے کھانا چاہیے، پینا چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، اور اس کے لیے کمائی چاہیے، اور کمائی کے لیے بزنس چاہیے، اس کے لیے تجارت چاہیے، اس کے لیے جاب چاہیے، اور پھر انسانوں کو جینے کے لیے بہت سارے کام، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، بیمار پڑ گیا تو، اور پھر اسی طرح کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں نئی مکانات، دکانات نئے انداز کے، اور پھر دیکھیے ایروپلین بن گیا، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک کاریں بن گئی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ علم نے ترقی کی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے۔ ان کی ترقی کے نتیجے میں یہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ترقی یافتہ چیزیں موجود ہیں اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، یعنی جو بھی پڑھنے کا ہے پڑھو۔ آپ لائر بننا ہے پڑھو، ضرورت ہے۔ آپ کو انجینئر بننا ہے پڑھو، وہ بھی ضرورت ہے۔ آپ کو بزنس مین بننا ہے اس لیے کہ وہ بھی ضرورت ہے۔ آپ کو مختلف علوم و فنون جو بھی دنیا میں ہے وہ سب پڑھنا ہے، پڑھو۔ اللہ نے کہا پڑھو۔ یہ کیوں؟ ہمارے جسم اور اس دنیا اور دنیا کے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز بھول گئے لوگ کہ اللہ نے ہمیں صرف جسم نہیں دیا ہے، جسم تو ہماری سواری ہے، جسم میں ایک اور چیز ہے، وہی ہم ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا میں بولے تو کیا ناک، میں بولے تو کیا کان، میں بولے تو کیا ہاتھ؟ نہیں بھائی، ہاتھ، پیر، یہ اعضاء مجاور، یہ پورا جسم، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کا نام ہے روح۔ وہی میں ہوں، وہی آپ ہیں، وہی احمد وہی ہے، وہی فلاں اور فلاں ہے، وہی وہ مولانا ہے، وہی وہ انجینئر صاحب ہے، وہ اندر ہے نا، وہی ہے وہ۔ لیکن ہم یہ بھول گئے کہ اس کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ وہ بھی بیمار ہوتی ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی ترقی کرنا ہے۔ یہ ترقی کیے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے دنیا میں اقرا کی وجہ سے دنیا بھر تو پڑھ لی، لیکن روح کے لیے کیا پڑھنا وہ بھول گئے۔ روح بیمار کی بیمار ہے، جسم تگڑا ہے، کار بہت بھاری ہے، ایروپلین بڑی اعلیٰ ہے، مکان و دکان نہ پوچھئے کہ کیسے اعلیٰ اور کیسے بھاری بھرکم، لاکھوں نہیں کروڑوں کے، لیکن اس کروڑوں روپے کے بنگلے میں رہنے والا، کروڑ روپے کی کار لے کر گھومنے والا، بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے، بہت پڑھے لکھے لوگ، وہ جو یہ ہے ان کی روح کا کیا حال ہے؟ ان کی روح بھی کامل ہو گئی ہے،
ان کی روح میں بیماری نہیں رہی ہے، ان کی روح کے اندر پورا جو کچھ ضرورت کا سامان تھا وہ پہنچ گیا ہے؟ نہیں، ایسا معلوم ہوتا روح بھوکی ہے بلکہ مر چکی ہے، بیماریوں کا اڈا بن گئی ہے، بیمار ہے، ان میں حسد بھی ہے، ان میں بغض بھی ہے، ان میں کینہ بھی ہے، ان کے اندر تکبر بھی ہے، ان کے اندر عداوت بھی ہے، اور ان کے اندر ایک دوسرے کو مرنے کا جذبہ ہے۔ جسم تو بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، مکان بہت اچھا اور اعلیٰ ہے، سب کچھ ہے، اس لیے کہ ایک چیز ہم نے پڑھی، وہ جسم کے بارے میں ہم نے پڑھی، لیکن روح کے بارے میں جو آیا وہ سب ہم نے بھلا دیا۔ اگر یہ پڑھا لکھا طبقہ یہ بھی پڑھ لے تو پھر کیا کہنا بھائیو، اس دنیا میں امن قائم ہو جائے، اس دنیا کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں نظر آئے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے آدمی دلچسپی لینے لگے، حق مارنے کا نام کہیں نہیں رہے، ظلم کا نام نہ رہے، قتل کا نام نہ رہے، غلطیوں کا نام نہ رہے، فساد کا نام نہ رہے، امن ہی امن قائم ہو جائے، کیونکہ روح اچھی ہو گئی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے یا ہماری روح مردہ ہو گئی ہے۔ وہ سبق بھی پڑھنا چاہیے تمام گریجویٹس کو، تمام لائرز کو، تمام ایڈوکیٹس کو، تمام کے تمام ججز کو، تمام کے تمام ہائی کمان جو لوگ ہوتے ہیں ان کو، جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو، اس لیے کہ وہ سب کچھ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک طرفہ ہے اور دوسری طرف کو انہوں نے بھلا دیا۔ قرآن کریم نے اسی لیے کیا عجیب بات فرمائی، اقرا بسم ربک، پڑھو، کیا ہونا پڑھو، سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو بھی پڑھنا ہے پڑھو، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ میں پڑھو۔ اگر تم نے اللہ کو یاد رکھا، اللہ کو یاد رکھ کر یہ سب کچھ کیا تو پھر تو تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہارا انداز بدل جائے گا، تمہارا طریقہ کار بدل جائے گا، تمہارے اندر کا جو سسٹم ہے سوچنے کا وہ خود بدل جائے گا، اور پھر تم اس علم کو لے کر جب کام کرنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو انسانیت کی بھلائی ہی کا کام کرو گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور انسان سکھ سے رہیں گے، آرام سے رہیں گے، امن سے رہیں گے، چین سے رہیں گے۔ پورے مسلمان خدا کے ہاں جواب دے ہیں کہ آپ نے میں سے لائر کیوں نہیں بنایا، آپ نے میں سے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، آپ نے میں سے انجینئر کیوں نہیں بنایا۔ اللہ کے ان کی پوچھ ہوگی ہے فرض کفایہ کا مطلب تو کچھ لوگ ہونا چاہیے لیکن سب کو نہیں ہونا چاہیے، صرف کچھ لوگ کام کریں گے، 10 لائر، 20 لائر، 25 لائر، 10 ڈاکٹر، 20 ڈاکٹر جو یہاں کے لیے کافی ہیں، اور علاقوں کے لیے وہاں کے ڈاکٹر، اور علاقوں کے لیے ہر علاقے کے اندر ایسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح حافظ قرآن ہر جگہ ہونا چاہیے، عالم دین ہر جگہ ہونا چاہیے، اور مفسر ہر جگہ ہونا چاہیے، مفتی ہر جگہ ہونا چاہیے، تاکہ وہاں کی دینی ضرورتوں کو پوری کرنے میں اپنی مہارت سے کام لے سکے۔ اگر نہیں کریں گے تو پوری امت ڈالے بری بات ہو جائے۔ اور پھر ایک ہے علم جو فرض ہے، دین کا علم جو فرض ہے، اتنا علم تو ہر ڈاکٹر کو چاہیے، ہر انجینئر کو چاہیے، ہر لائر کو چاہیے، ہر قسم کے علم والے کو چاہیے، یعنی بیسک دنیاوی علم، بیسک علم تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن عالم اور فاضل اور اس کا ایکسپرٹ بننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے تاکہ اس دنیا و دین کے نظام کو ہم سنبھال سکیں۔ لیکن بھائیو آج ہمارے اندر دونوں جگہ کو کمی ہو رہی ہے، نہ علماء ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں، نہ حفاظ ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھو تو لائرس میں بھی، ڈاکٹرز میں بھی، اور شعبوں کے اندر بھی ہمارے مسلمانوں کو جتنا حصے دار ہونا چاہیے تھا اور اپنے آپ کو اس میں ماہر بنانا چاہیے، لیکن صرف ڈاکٹر بن گیا اور کام چلاؤ ہو گیا، نہیں،
کام چلاؤ ڈاکٹر نہیں چاہیے، کام چلاؤ لائر نہیں چاہیے، کام چلاؤ انجینئر نہیں چاہیے، ہمیں ماہر انجینئر چاہیے، ہمیں ماہر ڈاکٹر چاہیے، ماہر علوم و فنون کا ایکسپرٹ چاہیے، ایسا آدمی چاہیے، ایسا ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری۔ اسی طرح خالی مولوی ہو جانا یہ نہیں چاہیے، ماہر مولوی ہونا چاہیے، ماہر مفسر ہونا چاہیے، ماہر مفتی ہونا چاہیے، ایسا اپنے فن کا امام ہونا چاہیے کہ ہر وقت تیار رہے، جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو اپنا کام کرنا شروع کر ڈالے۔ جیسے کہ ہر فیلڈ کے اندر ایسے ہی ماہرین کی ضرورت ہے۔ ایسا اگر ہمارا سسٹم بنتا ہے اور پھر یہ دونوں قسم کے علوم والے ملتے ہیں، ان میں اتحاد ہوتا ہے، ان کے علم سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے علم سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، علماء سے ڈاکٹرز بھی، لائرز بھی اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں سے ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر ایک ایسا بیس تیار ہوگا کہ پوری امت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کا نام ہوگا۔ آج اس میں بہت کمی ہے۔ مولانا عبد القدیر صاحب نے ذکر کیا کہ ایسی سوچ ہے کہ علماء اور دنیاوی علوم اور رسمی علوم کے ماہرین اور مختلف فیلڈوں میں کام کرنے والے، عملی جدوجہد کرنے والے، سماجی کارکن، یہ سب ملا کر ایک ایسا جو ہے یہ ہونا چاہیے، جماعت بننی چاہیے، اتحاد ان میں ہونا چاہیے کہ اس سے ہمارے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں ہم آگے بڑھ سکیں اور ان چیلنجز کا ہم سامنا کریں جو آج امت ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ بھائیو، ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب سے بڑے رہبر ہیں، ان سے بڑا ہمارا کوئی رہبر نہیں، ان سے بڑا ہمارے لیے کوئی نہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی شریعت اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ نہیں۔ ہمیں یہ سکھایا وہ بتایا گیا ہے کہ تم انسانوں کی خدمت کے لیے کام کرو، ظلم کرو کو۔ ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ استعمال فرمایا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرنا، ظالماً کان او مظلوما، ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ یہ عجیب جملہ تھا، بظاہر تو نعوذ باللہ کیا کہوں، ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے بھائی کی مدد کرنا، ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو، مظلوم ہو تو بھی اس کی مدد کرو۔ وہ تمہارا بھائی یعنی مسلمان بھائی یا تمہارا ذاتی بھائی ظلم کر رہا ہے تب بھی اس کی مدد کرو، اور اگر وہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ کو عجیب لگا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد ہونا چاہیے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں اور اس کے ظلم سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہونے نہ دیا جائے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو، ظالم کی مدد کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے باز رکھو، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو کہ ہم تیرا ہاتھ ظلم کرنے کے لیے اٹھنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ آج ڈاکٹروں کو بھی، انجینئروں کو بھی، بیرسٹروں کو بھی، علماء کرام کو بھی، سماجی کارکنوں کو بھی، اور سب کو اس بات کے لیے تیار ہو جانا ہے کہ ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اس ظلم کو ہم روکیں گے۔ حکومت ظلم کر رہی ہے تو روکیں گے، کوئی پارٹی ظلم کر رہی ہے تو روکیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ روکنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر مذاکرہ ہو سکتا ہے، اس کی تدبیریں سوچی جا سکتی ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ہمیں ظلم کو دیکھتے ہوئے تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا۔ آخر پڑھے ہم کیوں؟
آخر ہم نے قرآن کا علم کیوں حاصل کیا؟ ہم لائر کیوں بن گئے؟ ہم انجینئر کیوں بن گئے؟ ہم ڈاکٹر کیوں بن گئے؟ ہم سائنٹسٹ کیوں بن گئے؟ اور علم و فن کے ماہر کیوں بن گئے؟ اور ہم جو ہے ہسٹورین کیوں بن گئے؟ اگر یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے تو ہمارے سے کچھ مطالبہ بھی ہے. تم کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، خالی پیتے رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، مکان دکان بنانے کے لیے نہیں آئے ہو، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہو. تمہارا علم اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسانیت کی خدمت کرو. لائر کو بھی خدمت کرنا ہے، ڈاکٹر کو بھی خدمت کرنا ہے، ہسٹورین کو بھی خدمت کرنا ہے، اور علم و فن والے کو بھی خدمت کرنا ہے، عالموں کو بھی یہی خدمت کرنا ہے. بس طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں اور ان کا میدان الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کا ایک ہی کام ہے، قوم کی، ملت کی اور ملک کے افراد کی خدمت کرنا. پورے ملک میں ظلم کو آنے نہ دیں گے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں گے، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں گے، مظلوموں کا ہم ساتھ دیں گے. یہ ہمارا نظریہ، ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے سب کو مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا چاہیے. بھائیوں، پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، حقوق کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، عورتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے. اور ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے حالات موجود ہیں، اور ہم پڑھ لکھ کر ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے کہ کوئی انجانا ہوتا. اللہ کے ہاں ہماری پوچھ نہیں ہوگی؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کیا تجھ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ ظلم نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور لوگوں کے اوپر جو ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا وہ تجھ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور تجھ کو ہم نے علم کیوں دیا تھا؟ تجھ کو ہم نے پڑھایا کیوں تھا؟ تیرے اندر یہ فہم کیوں دی تھی؟ تیرے اندر عقل و بصیرت کو ہم نے کیوں رکھا تھا؟ پڑھ پڑھ کر تو یہ کام کیوں نہیں کیا؟ قیامت کے دن ہم سب کو جواب دینا. بہرحال ان چند باتوں پر میں اپنی توجہ مبذول کراتے ہوئے، مرکوز کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ علماء اور دنیاوی علوم کے ماہرین، ایکسپرٹ سب کو مل بیٹھنا چاہیے، حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 40 برس کو نہیں پہنچی تھی، اور آپ ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے. اس وقت میں ایک آدمی کسی باہر علاقے کا مکہ مکرمہ آیا اور اس کے اوپر کچھ ظلم ہو گیا تھا، اس کا کچھ مال لوٹ کیا گیا تھا، اور وہ لوٹنے والا مکے کا تھا. تو وہ آیا، ابو جہل کے پاس میں گیا، جا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے، ذرا تم میرا ساتھ دو اور میرے اوپر ہونے والا یہ ظلم اس کو تم روکو اور میرا حق مجھ کو دلا دو. اس نے توجہ نہیں کی. وہ ابو لہب کے پاس بھی گیا، اس نے بھی توجہ نہیں کی. وہ امیہ بن خلف کے پاس گیا، اس نے بھی توجہ نہیں دی. لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا جب ان کے پاس یہ مسئلہ گیا، ارے بھائی ایک آدمی پر ظلم ہو اور ہم انسان ہو کر بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے. اس کا نام تھا فضل. اس نے سب سے پہلے سوچا، اس نے ایک اپنے دوست کو بتایا، اتفاق سے اس کا نام بھی تھا فضل. اس نے ایک اپنے تیسرے دوست کو بتایا، اس کا بھی نام تھا فضل. 3-4 آدمیوں کے سب کا نام اتفاق سے فضل تھا، اور فضل ہو گیا. اور سب نے مل کر ایک میٹنگ بلائی. آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو سمجھیے ایسی ہی میٹنگ میں بیٹھے. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، مارا ٹوٹا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے. ہم بیٹھ کر تماشائی نہیں بنیں گے، ہم کچھ کریں گے. یہ ہمارا جذبہ ہے جو آج ہم کو یہاں پر جمع کیا ہوا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 4-5 آدمی جن سب کا نام اتفاق سے فضل تھا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اور تاریخ میں اس میٹنگ کا نام ہے حلف الفصول. کیا نام ہے؟ حلف الفصول. فصول کے معنی کئی فصل جمع ہو گئے تھے. اس کا نام فضل، اس کا نام فضل، اس کا نام فضل، اس کا نام فضل.
سب کو ملا کے جمع کا صیغہ پلورل ہے، فضل کا پلورل، فضول یعنی حلف الفضول، حلف کے معنی آتے ہیں عہد. ان سب نے مل کر ایک میٹنگ کر کے عہد کیا تھا ظلم کے خلاف ہم کھڑے رہیں گے. اور جن لوگوں نے اس کو میٹنگ کو منعقد کیا انہوں نے اور کچھ لوگوں کو اس کے اندر بلایا. جن لوگوں کو بلایا اس میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے لیکن مکہ مکرمہ کی مائے ناز لوگوں میں سے تھے. آپ کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا تھا؟ جہاں اور لوگوں کو بلایا وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور مشورہ کیا. اللہ کے نبی مشورے میں شریک رہے اور یہ طے ہوا کہ ہمارے اس ملک کے اندر کسی پر ظلم ہو تو ہم دیکھتے نہیں بیٹھیں گے، ظالموں کو روکنے کی کوشش کریں گے، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے، حقداروں کو حق دلا کر چھوڑیں گے. ہم اپنے اس میٹنگ کے اندر اس بات پر عہد کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے عہد کرتے ہیں، اس کا نام رکھ دیا گیا حلف الفضول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا دیے گئے اور آپ کا مکہ مکرمہ چھوڑ کر اسے اس کے بعد تو حالات بہت بگڑ گئے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ فضل والے لوگ خود ظلم پر اتر آئے جنہوں نے یہ طے کیا تھا ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ظلم کہاں تو روکیں گے. اللہ کے نبی اس میں شامل تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو جن لوگوں نے ظلم کیا اس میں بھی شامل تھے. اللہ کے نبی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں. دیکھو میٹنگ تو کی، عمل نہیں کیا. میٹنگ میں اتحاد تو کیا لیکن اس کے مطابق انہوں نے عمل نہ کیا بلکہ خود اللہ کے نبی کے خلاف ظلم میں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد تو حالات بہت بگڑ گئے. 13 سال کی مدت اللہ کے نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے ظلم کی ایک زمین بڑی داستان ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے اور ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا جیسے وہاں مکے کے لوگوں نے مجھے حلف الفصول میں اس بات پر اتفاق اور اتحاد کرنے کے لیے دعوت دی، آج بھی مجھے کوئی بلائے گا تو میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ. تو ہم سب کو جو اللہ نے علم دیا، دنیاوی علم دیا ہو وہ بھی بہت بڑا علم ہے، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور میں نے تو آپ کو دلیلوں سے بتا دیا کہ ہمارے علماء نے اس کو فرض کفایہ قرار دیا. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس سے منع کرتے ہیں. دیکھیے یہ بھی مولانا ہے، یہ بھی آپ مخالف ہیں اس لیے موافق ہے، بتائیے. سب علماء ہیں. میں ڈنڈے کی چوٹ بول رہا ہوں، اگر میں خلاف و غلط بولتا تو یہ علماء کھڑے ہو جاتے. نہیں آپ غلط بول رہے، میں تو حوالہ دے رہا ہوں. امام غزالی کا حوالہ، امام ابن الجوزی کا حوالہ، امام ابن قدیمہ کا حوالہ. یہ فرض ہے اور 3 حوالے تو ویسے ہی میں نے دیے ہیں ورنہ تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی اتنا یہ جو علم کا مقام ہے اسلام نے ہم کو پڑھنے سے نہیں ہوگا، پڑھو لیکن اتنا کہا اللہ کو نہ بھولو. سائنس پڑھ کے سائنس کے نہیں اللہ کے ہو جاؤ. سائنس کو اللہ نے دی ہے، ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، تمہاری باڈی بھی اللہ نے دی ہے، تمہاری زبان بھی اللہ نے دی ہے. تم پڑھ کر میرے خلاف ہو جاؤ اس کو میں برداشت نہیں کروں گا. پڑھو میرے غلام بنے رہو، میں نے دیا. موٹی سی بات ہے. ہمارے جو ہے ایڈوکیٹ صاحب بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی آفس میں ایک آدمی کام کرتا ہے. جو کام کرتا ہے اس کو انہوں نے پڑھایا لکھایا بتایا سمجھایا ایسا کرنا ایسا کرنا یہ کرنا وہ کرنا. ان کا اسسٹنٹ ہے وہ کام کر رہا ہے. اگر وہ سب سیکھ کر ان کے خلاف ہو جائے کیا خیال ہے؟
برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، وہ کسی بات۔ تو جو خدا زمین کا مالک، جو خدا آسمان کا مالک، جو خدا ہمارے کھانے اور پینے کا مالک، جو تمام انسانوں کا مالک، پوری کائنات کا اور ذرے ذرے کا مالک، سورج نکالنے والا، سورج کو ڈبونے والا، چاند کا بنانے والا، چاند کا نکالنے والا، ہر چیز ایک سسٹم سے جس نے پیدا کر رکھی اور پورے کا پورا نظام اسی کے قبضے میں ہے۔ اگر ہم پڑھ لکھ کر ہماری عقل سے خدا کے خلاف ہو جائے، اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ تم نہ پڑھو، یہ غلط ہے کہ کوئی بھی مولوی نہیں کہتا، کوئی بھی عالم نہیں کہتا، سب کہتے پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ میں یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد میں سے اچھے اچھے لوگوں کو بناؤ، ایک طرف ادھر بھیجو، ایک طرف ادھر بھیجو، ایک بچے کو ادھر بھیجو، ایک بچے کو ادھر بھیجو۔ اگر 4 بچے ہیں تو 2 بچوں کو ادھر بھیجو، ایک کو ڈاکٹر بناؤ، ایک کو لائر بناؤ، ایک کو عالم بناؤ، ایک کو مفسر بناؤ، ایک کو مفتی بناؤ۔ بھائیو یوں ہونا چاہیے۔ آج ہم نے کیا غلطی کی ہے کہ اچھوں کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور جو ایسے ہی ہوتے ہیں ان کو مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم کیا ہو رہا ہے؟ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اچھے دماغ کے بچوں کو ہمارے پاس میں لاؤ تو ہم غزالی اور غازی بنا کے دیں گے۔ غازی کا نام تو لوگ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ غازی اپنے زمانے کے صرف عالم دین نہیں تھے، وہ عالم دنیا بھی تھے، وہ فلسفی تھے، منطقی تھے، لاجک کا علم ایجاد کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے۔ اتنے بڑے تھے لاجک اور فلسفے کے علم کے اندر کہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امام غزالی کا نام میں نے لیا، امام غزالی بہت بڑے فلسفی یعنی فلسفر، علم فلسفے کے ماہر، اتنے بڑے زبردست ماہر تھے وہ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تحفظ الفلاسفہ، یعنی فلسفے کے رد میں لکھی۔ فلاسفے کو پڑھ کر فلاسفہ پر انہوں نے ان کے اصول میں، ان کے پرنسپلز میں جہاں جہاں غلطیاں تھیں اس کی نشاندہی کر کے تحفظ الفلاسفہ لکھی۔ جب وہ کتاب دنیا میں آئی تو فلسفے کی دنیا پر موت طاری ہو گئی۔ 100 سال کے بعد علامہ ابن رشد مالکی پیدا ہوا اور اس نے امام غزالی کی تحفظ الفلاسفہ کا جواب دیا اور پھر اس کتاب کو اس نے شائع کیا۔ تو علامہ ابن رشد مالکی کے کہنے، وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، فلسفے کے بھی امام تھے اپنے زمانے کے۔ ابن رشد کا ان کے زمانے میں کوئی فلسفی جواب نہیں دے سکتا تھا، انہوں نے غزالی کا جواب دیا۔ تب یہ فلسفی لوگ جو اپنی موت مر رہے تھے، ذرا ذرا سی گردن اٹھا کے آئے، ہم بھی جینے کا حق رکھتے ہیں۔ سب نے کہا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جن کے نام میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی جو گزرے ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا، وہ صرف عالم دین نہیں تھے، وہ فلسفر بھی بہت بڑے تھے اور اتنے بڑے فلسفر تھے کہ اگر غازی کو غزالی کے زمانے میں آ جاتے تو شاید غازی کو غزالی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یا میں ویسے ہی بات نہیں بول رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، دلیل قائم کر سکتا ہوں۔ بہرحال بھائیوں بتانا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس نہج پر ہم جیے، اپنے بچوں میں بھی یہ اور وہ دونوں فکریں پیدا کریں۔ ایک عام ہے وہ علم دین سب کو حاصل کرنا چاہیے، چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کسی بھی قسم کا ہو، اسے دین کے علم سے غافل نہیں ہونا ایک عام ہے۔ لیکن جہاں تک یہ علم دنیا کی مہارت اور دوسرے علم دین کی مہارت، اس کے لیے مخصوص طبقے کو آگے بڑھ کر سنبھالنا چاہیے اور بہترین انداز سے سنبھالنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہترین ڈاکٹرز ہوں، بہترین لائرز ہوں،
بہترین سائنٹسٹ ہو، بہترین علوم و فنون کے ماہر ہو، بہترین مفسر ہو، بہترین عالم دین ہو، بہترین فقیہ ہو، ایسے دونوں طبقات کے اندر ماہرین کو پیدا کرنا اور پھر ان سب کو ایک اسٹیج پہ جمع کرنا، ان کے علم سے یہ فائدہ اٹھا کر پوری ملت، پوری انسانیت کو ہم کیا دے سکتے ہیں، کیسا دے سکتے ہیں، کیا اس کے طریقے اور وسیلے ہیں، اس کے اوپر مذاکرات اور مجلسیں ہونی چاہیے، اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو کامیاب فرمائے۔ جو باتیں عرض کی گئی اس کے اوپر اگر کوئی صاحب کچھ اپنا بیان کرنا چاہتے ہو، اپنے کچھ نظریات بیان کرنا چاہتے ہو، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو تو وہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔